بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے اکثر لوگ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کیوں نہیں کرتے، میری نظر میں اس کی 2-3 وجوہات ہیں اگر میں آپ سے شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یعنی یہ اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میڈیٹیشن سے کیا کیا بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، ان کو یہ کام شاید بہت بورنگ لگتا ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے کہ بس یوں ہی آرام سے بیٹھے رہو، کیا آرام سے یوں ہی بیٹھے رہنے سے بھی کوئی بینیفٹس یا کوئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اپنی جگہ وہ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں۔ اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ صرف کوئی سادھو یا جوگی ہی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ میڈیٹیشن اور مراقبہ ایکچولی ہمیں پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہماری لائف میں مطلب ہماری بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں۔ لائک اگر میں اپنی اگزامپل لوں کہ میری ظاہر ہے آفیشیلی جو میری رسپانسبلٹیز ہیں آفس کے اندر، جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں جو مجھ پر ہیں، تو ان کا بوجھ، ان کا برڈن میرے دماغ پہ ہر وقت سوار رہتا ہے۔ میری فیملی کی رسپانسبلٹیز ہو گئی، میرے پیرنٹس ہو گئے، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے اور جتنے ریلیٹیوز ہیں، میرے یار دوست، جو کچھ بھی جن کے ساتھ بھی میرا کنیکشن ہے، ان سب سے ریلیٹڈ جو بھی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں یا آپس کی جو پرابلمس ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اوپر، ہمارے ارد گرد، ہمارے دماغ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ان کا برڈن رہتا ہے ہمارے اوپر۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو تو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تفکر کر رہے ہوتے ہیں، بٹ کبھی ہم لوگ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ ایون 1 منٹ بھی ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے۔ وہ اپنے آپ کو ٹائم دینا کیا ہے؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو وہی ایک میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ جائیں، جہاں آپ کو آس پاس کا کوئی شور شرابہ محسوس نہ ہو رہا ہو، اور آنکھیں کلوز کر لیں کہ آپ کو آس پاس یہ جو بھی سامنے آپ کے منظر ہیں وہ آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، اور آرام سے تنہائی میں پرسکون ہو کے بس بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ بس جو خیالات ذہن میں آ رہے ہیں ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے، ان خیالات سے جان چھڑانی ہے اپنی، ٹھیک ہے؟ بالکل خالی و ذہن کرنے کی کوشش کریں اپنے دماغ کو۔ آرام سے تنہائی میں بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ زیادہ ٹائم نہیں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس طرح اس کے اندر لگاؤ پیدا ہوتا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خود انٹرسٹ پیدا ہوگا، آپ خود چاہیں گے کہ آپ اس کی ڈیوریشن، اس کی ٹائمنگ بڑھائیں۔ تو شروع میں آپ 5 منٹ کیجئے، زیادہ نہ کیجئے، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیے، 30 منٹس تک پہنچیے، پھر آگے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی اس کی طلب ہے، کتنی اس کی بھوک ہے۔ یہ آپ کی روح کی غذا ہے ایکچولی۔ دیکھیے، بیسیکلی میڈیٹیشن نارملی کیا ہے، مراقبہ کیا ہے؟ اس کا دیکھیے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے جو کوئی بھی مجھے سن پا رہا ہے، ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ علم ہے، یہ آپ نے یہ سنا ہے کائناتی انرجی یعنی کاسمک انرجی؟ کاسمک انرجی کے بارے میں کتنے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ یہ کاسمک انرجی کیا چیز ہے، یہ کائناتی توانائی یہ کیا چیز ہے؟ دوسری ایک اور ہے، آپ کے دماغ کے اندر ایک چیز اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کو بولتے ہیں پینل گلینڈ۔ وہ آپ کا کراؤن گلینڈ بھی کہلاتا ہے۔ بیسیکلی دماغ کے اندر جتنے بھی آپ کے غدود ہوتے ہیں، ان سب غدودوں کا جو یعنی کہ وہ کنگ ہے، وہ کراؤن ہے، وہ سردار ہے سب کا۔ وہ ایک ایسا گلینڈ ہے جو اللہ پاک نے اس دماغ کے اندر رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو ایکٹیو کر لیں، اس کو بیدار کر لیں، اس کو زندہ کر لیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہم لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے اندر رکھا تھا۔ علم الاسماء جو ہیں انہی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہیں۔ دیکھیے، ہمارے جسم کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 لطائف ہوتے ہیں۔ اس کو آپ انگلش میں اگر سمجھیں تو وہ جنریٹرز جسے بولتے ہیں، 6 جنریٹرز ہیں، 6 لطائف ہیں۔ ان کو آپ روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ 6 قسم کی روحیں ہیں، ان کے لیولز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، کہ پہلی تو وہ ہے لطیفہ نفسی، پھر ہے لطیفہ قلبی، پھر ہے لطیفہ سری، پھر ہے لطیفہ روحی، پھر ہے لطیفہ خفی،
اور چھٹی ہے لطیفہ اخفا. لطیفہ اخفا ایگزیکٹ یہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ تجلی نازل ہوتی ہے. تو یہ سب ان روحوں کو، ان جنریٹرز کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنی تھرڈ آئی کو بیدار کرنے کے لیے، اور وہ آپ کا جو پینل گلینڈ ہے دماغ کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہی، اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ کو میڈیٹیشن کیا ہے؟ بیسیکلی میڈیٹیشن بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں ہمیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ پاک نے ایک انرجی رکھی ہے جس کو ہم کاسمک انرجی بولتے ہیں. یہ کیا بولتے ہیں، توانائی طاقت جو ہوتی ہے، کاسمک انرجی بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کائناتی توانائی ایکچولی اردو میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہے. تو کاسمک انرجی، تو کاسمک انرجی جو ہے بیسیکلی وہ ہر چیز کے درمیان ایک جوڑ ہے. یہ کہکشائیں ہو گئی، کہکشائیں یعنی کہ کاسموس، سیارے ہو گئے، سٹارز، ایون یہ آپ کا چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، اور جتنے بھی مالیکیولز ہو گئے، وہ سب چیزوں کے درمیان ایک جوڑ ہے یہ جو کاسمک انرجی. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کی زندگی کا محافظ ہے، ہر ایک کی زندگی کا محافظ ہے یہ کاسمک انرجی. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. پر ہم لوگ جو ہے، جو یہ کاسمک انرجی لیتے ہیں، جو مقدار ہمیں ملتی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے. وہ اس طرح کہ جب ہم بہت گہری نیند میں چلے جاتے ہیں یا بہت تنہائی میں بالکل پرسکون جگہ پہ خاموشی میں والے ماحول میں اگر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہمیں یہ ملتی ہے. پر وہ جو سونے کی حالت میں اگر ہمیں جو ملتی ہے وہ صرف 20% ہوتی ہے، میکسیمم 20% ہمیں ملتی ہے. اور وہ 20% کافی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب ہم جاگتے ہیں، دن کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ دن میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ 20% اس میں ضائع ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. تو اس کاسمک انرجی کو آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کو گین کرنا ہے. وہ ایکچولی آپ کے ادھر سر سے، یہاں سے آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے. اب وہ داخل کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جاگتے ہوئے شعوری حالت میں کیوں داخل نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ سوچیں. ہاں جی، تو میں بات کر رہا تھا کاسمک انرجی کا، کاسمک انرجی کے بارے میں. اسی وجہ سے میں ادھر سورج کی روشنی میں آ گیا ہوں، بالکل اوپن ایٹماسفیئر کے اندر. ایکچولی کاسمک انرجی اس پوری کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو آپ پینل گلینڈ بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے اگر ہم اس کو زندہ کر لیں. اور یہ زندہ ہونے کی ایک ہی اس کا ذریعہ وہ کاسمک انرجی اگر ہم حاصل کرنا شروع کریں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سونے کی حالت میں آپ کو ملتی ہے وہ 20% ہے، وہ دن میں جا کے ہم اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے تھرڈ آئی. تھرڈ آئی یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ یعنی کہ تھرڈ آئی آپ کی اوپن ہو گئی، آپ کے دماغ کے اوپر یہاں پہ کوئی تیسری آنکھ نکل آئے گی، ایسا نہیں ہے. دیکھیے جیسے سکس سینس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یا میری چھٹی حص نے بتایا کہ ایسا ہونے والا تھا یا ایسا ہوگا، تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی نا وہ سینس. اسی طرح تھرڈ آئی ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ روح کی آنکھ ہوتی ہے بیسیکلی. وہ جو میں نے آپ کو بتایا 6 جنریٹرز ہیں ہمارے اندر، 6 لطائف ہیں، وہ جب ایک ایک کر کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، انہی کا ایک حصہ یہ بھی. وہ آنکھ جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے سامنے اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور کس قسم کا ہے، کس نیچر کا ہے، وہ سب آپ اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. پھر آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. دیکھیے میری بات سنیے، جس طرح ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی بھی یہ 6 یہ جو تھرڈ ہے یہ بیدار ہوتی ہے، پینل گلینڈ ان کا ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان سب لطائف کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس پوری کائنات کا، پوری دنیا کے صحیح معنوں میں جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، غیبی دنیا سے واقف ہو جاتے ہیں، ان واقفیت ان کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ظاہری دنیا کی پرابلمس اور جو کچھ بھی اس میں چل رہا ہے وہ اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. تو اگر آپ وہ چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ظاہر ہے جھوٹ ہو گیا، اور ہمیں دیگر جو بھی ہماری دنیا میں رہتے ہوئے جو برائیاں ہیں ان سے بچنا ہے. دیکھیے اگر ہماری یہ تھرڈ آئی ایکٹیو ہو جائے اور کیا نام ہے کاسمک انرجی سے ہماری باڈی جب بھر جائے گی تو آف کورس یہ ایکٹیو ہو جائے گی، ہمارے یہ جو لطائف ہیں یہ ایکٹیو ہو جائیں تو ان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. یہ تھرڈ آئی کہ اگر کوئی سوچے کہ یہ کب ایکٹیو ہوتی ہے تو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتی ہے. سب سے بیسٹ جو ہے نا ایج وہ 20 ایئرس سے پہلے 20 سال کی عمر سے پہلے تک کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور 30 سال سے بھی نیچے کے جو ہوتے ہیں، ان کی بہت جلدی ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ میڈیٹیشن کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں ان کی، اور اس کے بعد بھی ہو جاتی ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر تھوڑی ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک پل میں آپ کو نواز دیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، انٹینشن کتنی اسٹرانگ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بوریت میں نہ لے کے جائیے. یہ بور کام نہیں ہے میڈیٹیشن. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو میڈیٹیشن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نیند کی حالت میں آپ کو کاسمک انرجی مل رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں جاگتی ہوئی حالت میں آپ لیں. جاگتی ہوئی حالت وہی ہے میڈیٹیشن، مراقبہ، کہ آپ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کاسمک انرجی ہم لوگوں کو اس وقت کیوں نہیں مل رہی. ابھی مجھے کیوں نہیں ملی؟ دیکھیے میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے دماغ پہ اور بھی بہت سی پرابلم چل رہی ہیں. ابھی مجھے یہ پرابلم میرے ذہن میں سوار ہو رہا ہے کہ یار میرے بیٹے کا ایڈمیشن کا ٹائم آ چکا ہے، ابھی مجھے ایڈمیشن کی فیس ارینج کرنی ہے، کاش اس کا ایڈمیشن یہاں پر ہو جائے. میرے بچے یہ وہ، میرے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، سب کی فکر، اور یہاں عمان میں رہتے ہوئے جو بھی میری پرابلمس ہیں ان کی فکر، ہر چیز میرے دماغ کے گرد ایسے ایسے گھوم رہی ہیں. یعنی کہ وہ جو میری پینل گلینڈ ہے نا، اس کے گرد یہ میری پرابلمس جو ہیں، دنیاوی پرابلمس، وہ ایسے 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 گھوم رہی ہیں. تو وہ اس کاسمک انرجی کو اندر جانے نہیں دے رہی. وہ بلاکس جو ہیں یہاں پہ گھوم رہے ہیں، وہ ٹینشنس کے وہ اس کو اپنے اندر سک کر رہے ہیں. وہ ٹینشنز اور بگر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور میرے دماغ کے اندر جو پینل گلینڈ ہے اس کے اندر وہ انرجی داخل نہیں ہو رہی. میری باڈی میں وہ کاسمک انرجی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہے وہ داخل نہیں ہو پا رہی. وہ اس وجہ سے کہ وہ پرابلمس میرے دماغ کے گرد گھوم رہی. اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہیں سے داخل ہوتی ہے آپ کے سر سے. ٹھیک ہے، تو جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، میڈیٹیشن کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو خالی ذہن ہونا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جتنی پرابلمس چل رہی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جب آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی کہ آپ جب تنہائی میں اکیلے میں بیٹھیں، دیکھیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پہلے تو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں. میڈیٹیشن کیوں امپورٹنٹ ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس تنہائی میں اکیلے میں بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہ کر لیجئے کہ ہاں دو چیزیں ہیں. پہلے تو جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ایک آپ کی آنکھیں، یعنی کہ آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی میرے سامنے یہ موبائل رکھا ہوا ہے، اور یہ میرے پیچھے گاڑی ہے، اور یہ پلانٹس ہوگا، یہ جو کچھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے یہ سب میری آنکھوں میں. یہ آنکھیں جو ہیں یہ لینس ہیں بیسیکلی. یہ صرف لینس کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جا کے اسکرین یعنی دماغ کی اسکرین پہ جا کے پرنٹ ہو رہا ہے، فوکس ہو رہا ہے، اور دماغ ریڈ کر رہا ہے. ہاں یہ کیمرہ پڑا ہوا ہے، میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں یوٹیوبرز جو بھی اس وقت واچ کریں ان سے بات چیت کر رہا ہوں، اور یہ میرے پیچھے پلانٹس ہیں، اور یہ شیڈ ہے، اور یہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے. میں اس وقت سن لائٹ میں ہوں، یہ سب کچھ میرا دماغ دیکھ رہا ہے جن جن چیزوں کو، اور وہ بزی ہو گئے ان سب چیزوں میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی دماغ جو ہے 25,000 سے 50,000 تھاٹس اس کے اندر آتی ہیں مسلسل، جن میں سے 90% یوزلیس ہوتی ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے میڈیٹیشن کے تھرو. یہ جو پرابلمس ہیں جو کاسمک انرجی کو اندر جانے نہیں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب تنہائی میں بیٹھ گئے آنکھیں بند کر لینی ہیں، انگلیوں کو ایسے ایک دوسرے میں رکھ کے چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اور کمر کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے. کمر آپ کی سیدھی رہنی چاہیے، اور آپ بیٹھ گئے ایسے، اور آنکھیں بند کر لیجئے. آنکھیں بند کر لی تو ہمارے سامنے جتنے منظر ہیں وہ ڈس اپیئر ہو گئے. ایٹ لیسٹ ہمارا دماغ کو تھوڑا یہاں سے ریسٹ مل گیا آنکھوں سے، کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کا منظر بنا رہا تھا اندر، وہ ریسٹ میں آ گیا. دوسرا ہے یہ کان ہمارے، یہ میں برڈز کی جو آواز ہے وہ سن رہا ہوں، باہر گاڑی کے چلنے کی آواز سن پا رہا ہوں، تو یہ جو کچھ بھی ہوا کے چلنے کی سب کچھ آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو اسی طرح جب آپ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھیں گے تو آف کورس وہ آوازیں، پنکھے کے چلنے کی آواز، اے سی کے چلنے کی آواز، آس پاس گھومتے ہوئے کھیلتے ہوئے بچوں کی آواز، یہ سب چیزیں، کہیں ٹی وی چلا ہوا ہے اس کی آواز، وہ سب آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایئر پلگ لینے ہیں. کسی بھی میڈیکل اسٹور میں آپ چلے جائیں، ان کو کہیں ایئر پلگ، وہ ایئر پلگ آپ کو ملیں گے، وہ ان کانوں میں لگا لیجئے. کافی حد تک آپ کو باہر کی شور سنائی دینا بند ہو جائے گا. تو پھر آپ یعنی آنکھیں بند ہو گئی اور یہ شور آنا بند ہو گیا، اور آپ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، کمر سیدھے رکھیں اور آنکھیں بند کر کے آپ نے خالی ذہن ہونا ہے. جو پرابلمز، جو ٹینشن آپ کے دماغ کے گرد گھوم رہی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بالکل نہیں سوچنا، بالکل اس کی طرف ذہن لے کے نہیں جانا. ٹھیک ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، میں تھوڑا پاز کر لیتا ہوں. ہاں جی، تو میں کاسمک انرجی کی بات کر رہا ہوں. میں جس طرح آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو آپ ٹینشن نہ لیجئے. جہاں ہم 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالیے. ٹھیک ہے، یہ صرف ہماری ذات کے لیے بات ہو رہی ہے، اس کے ہمیں ہی بینیفٹس ہونے ہیں. اور دیکھیے گا کہ آپ دنیا کی فکر و فاقے سے آزاد ہو جائیں گے. بالکل آپ کو دنیا کی پرابلمس ہی نہیں لگیں گی، آپ ان کو انجوائے کریں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، ان کا ایک خاص ٹائم ہے. تو وہ جب دیکھیں، جب اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہتا ہے. اسی طرح زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے آسمان کتنا بلو ہے، پیچھے گرینری دیکھیے،
یہ سب کچھ یہ قدرت کے نظارے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ. یہاں ہر طرف کاسمک انرجی ہے پر ہمیں نہیں جا رہی ہمارے اندر. کیوں؟ کہ ہمارے اندر یہ جو بلاکس بنے ہوئے ٹینشنز کے، فکروں کے، ارے یار بیٹے کی فیس جمع کرانی ہے، بچوں کی ٹیوشن کی اسکول کی فیس جمع کرانی ہے، اور یہ لینا ہے وہ لینا ہے، یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، گھر بنانا ہے. دیکھیے اذان پھر ہو گئی یہاں پہ، تو میں ابھی پھر پوز کرتا ہوں کیونکہ اچھی بات نہیں ہے، اذان سننا ضروری ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو واپس لے آیا اسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو آؤٹ ڈور لے کے گیا تھا. تو چلیے ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میڈیٹیشن کی امپورٹنس. ٹھیک ہے، تو کافی حد تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے. بس آپ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھیے، آنکھیں بند کیجئے، باہر کی جتنی آوازیں ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دیجئے، پرسکون ہو کے بیٹھ جائیے. 6 سے 7 دفعہ گہری سانس لیجئے اور اس کے بعد آرام سے پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں. اور وہ جو آپ سانس لے رہے ہیں آپ نے خود سے نہیں لینی، وہ جب جو خود سے وہ سانس کو چلنے دیجئے، آنے دیجئے، اس کے اوپر غور نہ کیجئے. جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں سانس کے بارے میں سوچ نہیں رہی، خود ہی چل رہی ہے میری. ایسے ہی آپ نے میڈیٹیشن کے دوران ایسے سوچ کے سانس نہیں لینی، اس کو چلنے دیں جب اس کی ضرورت ہے اسی حساب سے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ ہاں ابھی میں نے اب سانس لینی ہے، ایسا نہیں، اس کو چلنے دیجئے. جب آپ میڈیٹیشن کریں گے یہ آپ کا ذہن میں جتنی ارد گرد جو پریشانیاں ہیں یہ سب آہستہ آہستہ ان کا خیالات کا پیچھا نہیں کرنا. آپ نے جب آنکھیں بند کی جو خیالات جو بھی آ رہے ہیں ان کا پیچھا آپ نے بالکل نہیں کرنا. جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بالکل نہیں دیکھنا، غور نہیں کرنا. صرف آپ اپنی یعنی کہ خالی ذہن ہونے کی کوشش کریں. جب آپ آہستہ آہستہ تھوڑے دن کے ساتھ ٹائم گزرتا جائے گا، تھوڑے دن بعد آپ فیل کریں گے آپ کا ذہن بالکل خالی ہونا شروع ہو گیا، پرسکون ہو گیا. یہ جتنی ٹینشنز پرابلمس آپ کو تنگ کر رہی تھیں وہ آپ کے آس پاس سے ہٹ گئی ہیں، باہر کی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں. تو آپ کو اندر کی آواز سنائی دینا شروع ہو جائے گی. باہر کی آوازیں شروع میں بند کرنے کے لیے ایئر پلگز آپ نے یوز کرنے ہیں، میڈیکل اسٹور سے لیجئے تاکہ یہ شور کم سے کم سنائی دے آپ کو. پنکھے کے چلنے کی آواز، اے سی کی، جو کچھ بھی روم میں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈسٹریکٹ کرے گی نا آپ کو، تو بعد میں پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں رکھ کے اور اس طرح چوکڑی مار کے بیٹھ جانا. یہ اس لیے کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو کاسمک انرجی ایک دائرے کی شکل لے لیتی ہے، اور وہ پھر دیکھیے جب آپ کا ذہن سے یہ پریشانیاں ایک طرف ہو جائیں گی تو پھر یہ آپ کے جسم میں داخل ہونا شروع ہوگی کاسمک انرجی، اور یہ آپ کے پینل گلینڈ کو ایکٹیو کرے گی اور آپ کے 6 لطائف جو ہیں ان کو ایکٹیو کرتی چلی جائے گی. پھر آپ دیکھیے گا سرور لائف کا. آپ کے اندر جسم میں جتنی بیماریاں ہوں گی، آئی سائٹ ویک ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، جو کچھ ہے کاسمک انرجی بھرتی جائے گی، اس کو ہیل کرتی چلی جائے گی، جیسے میں ابھی پہلے بھی بتا چکا ہوں. خیر، تو یہ فائدے ہیں میڈیٹیشن کے، کیجئے. یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہنے والے کہتے ہیں نا میوزک جو ہے روح کی غذا ہے، وہ نہیں، یہ میڈیٹیشن بھی روح کی ایک غذا ہے. جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح یہ میڈیٹیشن جو میں نے آپ کو بتایا میڈیٹیشن کیا ہے، ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. ان کو خالی ذہن کیجئے، پرسکون ہو کے بیٹھیے، کاسمک انرجی کو اندر داخل ہونے دیجئے جو آپ کی زندگی کی محافظ ہے. اور جب وہ 20% جو ہم نیند میں لیتے ہیں اس سے بڑھ کے 30 40 50 60 اور 100% ہو جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جو بہت کچھ کر چکے ہیں، بڑی بڑی انوینشنز کر چکے ہیں، وہ یہی کاسمک انرجی ہے جو ان سے کرواتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک نے جو علم آپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو بیدار کیجئے، ان کو سیکھیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان پہ تفکر کیجئے، غور و فکر کیجئے. انشاءاللہ بہت مزیدار لائف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلیے جیسے میں بار بار کہتا ہوں. تو ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دن میں آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے میڈیٹیشن، مراقبہ 5 سے 10 منٹ، صبح دوپہر شام. جب بھی پرسکون ہو کے پرسکون ماحول آپ کو ملے بیٹھیے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. تو خیالات کو خالی ذہن کرنا ہے، مائنڈ کو خالی ذہن کرنا ہے خیالات سے، میرا کہنے کا مطلب. اور باہر کی آوازیں نہیں سننی، ایئر پلگ یوز کر لیجئے، بیٹھ جائیے پرسکون ہو کے اور انرجی کو داخل ہونے دیجئے. پھر آپ کو ایسے ایسے مناظر نظر آئیں گے. پہلے تو خیر مناظر آپ کو خود بخود نظر آئیں گے، کاسمک انرجی آپ کو خود بخود ڈیفرنٹ مناظر دکھائے گی اپنی مرضی سے. پھر جب آپ کو فل کنٹرول ہو جائے گا، فل آف انرجی ہو جائیں گے، پھر آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں یار اس وقت وہ شخص کیا کر رہا ہو، وہاں کیا ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. وہ سب آشکار ہوں گی اللہ پاک کی مدد سے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ اچھائی اور برائی کی بھی تمیز ہو جائے گی، برے اور بھلے کی بھی تمیز ہو جائے گی. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں، ہمارے ہونے کا مقصد کیا ہے.
پھر یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے، ریسزم ہے، اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے، اتنا پیسہ حاصل کرنا ہے، گاڑی لینی ہے، اچھا بنگلہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، سب بے ایمانی لگنے لگا ہے۔ اس کی خواہشات کرنا کوئی بری نہیں ہے، برائی نہیں ہے، عارضی ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، جو کچھ ہوگا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اچھی لائف دی ہے، پرسکون لائف دی ہے، پیسہ دیا ہے، عائشیں دی ہیں، تو ساتھ ساتھ دوسرے پریشان حالوں کی بھی مدد کرتے جاؤ، مزہ ہی مزہ ہے۔ اور خیر یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے مین پوائنٹ ہمارا یہی ہے، پہلے آپ یہ کاسمک انرجی حاصل کیجئے، میڈیٹیشن کیجئے، آپ دیکھیے گا آپ پریشانیاں آپ کے سامنے کتنی بڑی سے بڑی ہیں، پریشانی ہی نہیں لگے گی، پرسکون لائف رہے گی، ہر وقت پرسکون۔ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی اس کے سامنے آتی ہے، پریشانی نہیں ہوتا، یہ انجوائے کرتا رہتا ہے، یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی مشکل آسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہماری مدد کریں یہ میڈیٹیشن میں کامیاب ہونے کے لیے، اور ہمیں مطلب اتنا ٹائم میسر آ جائے کرے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی دن میں 2 سے 3 دفعہ 5 10 15 منٹ نکال لیا کریں اپنی اس مصروف لائف سے، پھر آپ دیکھیے گا یہ مصروف لائف بھی آپ کو مصروف نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اوکے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔